روانہ ہوں گے۔ اور جو خان صاحب نے انتہائی غم کا اظہار کیا ہے، اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان شہادتوں کے بعد اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس تمام عمل سے اپنی پارٹی کو اور اپنی حکومت کو دور کروں۔ خان صاحب نے کہا میں 3 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک تشدد کا ایک سائیکل ہے جو خیبر پختونخوا میں آپ قائم کر رہے ہیں۔ آپ ایک حملہ کرتے ہیں، ایک آپریشن کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اموات ہوتی ہیں، اور پھر ہماری ایجنسیوں پر، ہمارے جوانوں پر، ہماری پولیس فورس پر حملہ ہوتا ہے، وہاں شہادتیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم دوبارہ یہی عمل دہراتے ہیں۔ تو خان صاحب نے پچھلے 2 سال، 2.25 سال سے کئی بار یہ کہا خیبر پختونخوا حکومت کو کہ اس عمل سے دور ہو، اور اپنی اس عمل سے جو بیگانگی ہے یا اس عمل کو جو رد کرنے کا اظہار ہے وہ باوثوق طریقے سے کیا جائے، ایسے طریقے سے کہ کوئی ابہام نہ رہے خیبر پختونخوا کے لوگوں میں کہ ہم اس عمل کے حامی نہیں ہیں۔ اب آج کی شہادتوں کے بعد خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک نئے عزم کے ساتھ خیبر پختونخوا کے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ باور کرانا ہے کہ ان کے خون کا ہر قطرہ قیمتی ہے۔ ہم اس صوبے میں امن لانا چاہتے ہیں، اور خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ امن تبھی ممکن ہے جب وہ طریقہ اپنایا جائے جو خان صاحب کے دور حکومت میں تھا۔ 3.5 سال کے عرصے میں آپ دیکھیے کہ دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے اس وقت کی افغان حکومت سے گفتگو شروع کی تھی، اور یاد رہے کہ اشرف غنی حکومت پاکستان مخالف حکومت تھی۔ اس کے باوجود خان صاحب نے اشرف غنی کو پاکستان بلایا، خود وہاں گئے، اور یہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ وہ حکومت اور را اکٹھے مل کر منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ خان صاحب نے اس دوران تمام گروپوں کو انگیج کیا، طالبان ہوں یا دوسرے جنگجو ہوں، ان کو انگیج کیا، اور اس کے نتیجے میں پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی۔ تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک، اور درست سمجھتے ہیں، جب تک ہم 3 جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو شامل نہیں کریں گے، ان سے گفتگو نہیں کریں گے، تو یہ شہادتیں ہوتی رہیں گی، یہ حملے ہوتے رہیں گے۔ پہلا سٹیک ہولڈر جو ہمارے فاٹا کے علاقے ہیں، جو قبائل ہیں، وہ ہیں، ہم نے ان کو شامل کرنا ہے، ان کی بات سننی ہے۔ پھر ہم نے افغان حکومت سے بات کرنی ہے اور افغان عوام سے بات کرنی ہے۔ خان صاحب بالکل یہ سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالا گیا، جس طرح ان کی بے توقیری کی گئی، بے عزتی کی گئی، اس سے ہم نے اس علاقے میں امن کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسی طرح خان صاحب یہ سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت ہے افغانستان کی، اس سے ہم نے کسی بھی سطح پہ تعلقات قائم نہیں کیے۔ اس تمام عرصے میں ہمارا جو وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو صاحب، 1.5 سال کے عرصے کے لیے ایک دفعہ وہ کابل نہیں گئے۔ ہم نے افغان وزیر خارجہ کو پہلے خود پاکستان مدعو کیا اور پھر اس دعوت کو منسوخ کیا، جس کے نتیجے میں وہ بھارت گئے ہیں، وہ انڈیا میں اب گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی پوری اس پالیسی پہ نظر ثانی کریں، اور نئی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اسی پالیسی کو دہرائے گی۔ یہ پالیسی ظاہر ہے وفاقی حکومت کی پالیسی ہے، صوبائی حکومت تو اس پالیسی کو تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن بطور صوبائی حکومت ہم پرزور طریقے سے مزاحمت کریں گے اور مذمت کریں گے اس پالیسی کی، جس کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ خونریزی جاری ہے اور شہادتیں ہو رہی ہیں۔ شہادتوں پر ہم بہت افسردہ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ عمل سہیل افریدی کا نام انہوں نے کنفرم کیا، انہوں نے کہا کہ مشاورت کرنے کے لیے سہیل افریدی کا نام کنفرم ہے۔ سر بتائیے، افریدی صاحب کا نام فرم ہے۔ خان صاحب کے فیصلے سے تمام لوگ جو ہے متفق ہوں گے جتنے بھی پی ٹی آئی کے ممبران صوبائی اسمبلی ہے؟ بالکل ہوں گے۔ یہ میں نہیں سمجھتا کوئی یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ خان صاحب کے فیصلے کو نہ مانے۔ سہیل افریدی صاحب خان صاحب کی چوائس ہیں بطور وزیر اعلیٰ۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس کو مشاورت نہیں، بالکل نہیں کہا۔ گنڈا پور کی ریپلیسمنٹ کر دیا گیا ہے کہ گنڈا پور کی ریپلیسمنٹ پہ ایسا ہی ہے اور لڑائی کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، کوئی انٹرنل لڑائی کی وجہ سے نہیں۔ جو آج شہادتیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ آخری ایک عمل تھا جس نے خان صاحب کو مجبور کیا اس فیصلے پہ۔ معاملات اپنی جگہ تھے۔ 2-2.5 سال سے یہ جو معاملہ ہے خیبر پختونخوا میں خونریزی کا، دہشت گردی کے خلاف، جس کو آپ آپریشن کہتے ہیں، خان صاحب سمجھتے ہیں یہ بالکل ایک غلط پالیسی ہے۔ اس کے نتیجے میں دہشت گردی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔
गंडापुर साहब की रिप्लेसमेंट पे कौन आ रहा है सर? सोहेल अफरीदी साहब जी। इतना बड़ा फैसला सीएम चेंज करने का अचानक से कर लिया, इसके बारे में अच्छा नहीं, देखिए मैंने अर्ज किया ना कि खान साहब बहुत अरसे से अली अमीन साहब से ये तकाजा कर रहे थे, उनको हुक्म दे रहे थे कि अपनी हुकूमत को वाज़े तौर पे इस तमाम अमल से दूर करें, और अब खान साहब समझते हैं कि एक नई शुरुआत की हमें ज़रूरत है। नए वज़ीर आला के तहत जो खान साहब का नज़रिया है, जो उनका विजन है, उस पर इंशाअल्लाह अमल होगा। ये बताइएगा कि क्या ये बताइएगा कि मुलाकात से मसाइल हल होंगे? अगर अदम एतमाद के जरिए हटाया जाएगा या फिर खान साहब के हुक्म के बाद इस्तीफा दे दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल अदम एतमाद की कोई ज़रूरत नहीं है। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफ़ा दें, नहीं वो बिल्कुल मानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इस्तीफ़ा दें और सोहेल अफरीदी साहब को असेंबली जो है मुंतखब करेगी नया वज़ीर आला। मुलाकात करके ये तो मुतमिन नहीं कर पाए थे। देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, खान साहब का फैसला हमारे सामने है, और आज जो शहादतें हुई हैं औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट में, खान साहब ने कहा कि इसके बाद अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम इस अमल से अपने आप को दूर करें। ये शहादतें बहुत अफसोसनाक हैं। खान साहब ने ताज़ियत भी की है, अपने दुख का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि इस मौलिक पॉलिसी से हमने अपने आप को दूर करना है। शुक्रिया जी। गिरफ्तारी से मुतालिक भी चीजें चल रही हैं कि उन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूट कराने आए हैं। किसके खिलाफ? अवेलेबल ले लेना, वहीं पे ले लेना। हाँ